اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 54 سامنے پڑھی گئی۔ ان تبدو، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، شیئن کوئی شے، یہاں مراد کوئی بات، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہے، بکل شیئن ہر شے سے، ہر شے کو، علیما جاننے والا۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک یہ اس میں حکم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کوئی بھی شخص نکاح نہیں کر سکتا حضور کی بات، یعنی بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اب پچھلی آیت کا جو آخری سینٹنس ہم نے پڑھا تھا، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کہ بے شک تمہاری یہ بات جو ہے، اگر ایسا تم کرو گے، کان عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہے، عظیما بہت بڑا جرم، عظیما یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس آیت میں یہ اسی کی سمجھیے آپ، مزید اس میں تکرار ہے اور اس میں مزید شدت پیدا کی گئی ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا، نکاح کی درخواست دینا یہ تو دور کی بات ہے، اگر تم دل میں بھی سوچو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ وہی ہے وَإِن تُبْدُوا شَيْئًا، کہ اگر تم ظاہر کرو کوئی بات، یہاں یہی بات پھر مراد ہے کہ اگر یہ بات تم ظاہر بھی کرو گے، زبان سے بھی کہو گے، او تخفوہ یا صرف دل میں رکھو گے، صرف دل میں ہی آپ کی یہ چاہت ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوگا۔ گویا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم یہ بات سوچو بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کی بات۔ اس کے بعد والی آیت، لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ان پر، فی آبائہن، ان کے جو باپ ہیں، ان کے باپوں کے معاملات میں۔ ابھی جو پچھلی آیت میں ہم نے پردے کا بھی حکم پڑھا تھا کہ پردہ ہوگا اب، اگر کوئی بات مانگنا چاہے، کوئی چیز مانگنا چاہے، کوئی بھی شخص آ جائے تو پردے کے پیچھے سے وہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگ سکتا ہے، کوئی چیز پوچھ سکتا ہے، اور یوں ہی ہر شخص نہیں آ سکتا۔ صرف کون آئے گا؟ حضور کے گھروں میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ جو محرم، جن کے ساتھ نکاح حرام ہو، بس وہی لوگ۔ اب ان کو گنایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک مرد کے لیے کون کون سی، کس کس سے وہ نکاح کر سکتا ہے اور کون کون اس کے لیے محرم ہے، کن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں اب یہ الفاظ آئے ہیں کہ کون سے مرد جو ہے وہ محرم ہے عورت کے لیے، وہ یا اسی کا ایک قسم کا تکملہ سمجھے یا اس کا وہ تھا تکملہ۔ تو فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، یعنی ازواج مطہرات پر، ازواج نبی جو ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی داخل ہو جائے وہاں جائے، مگر کون، کن میں سے؟ فی آبائہن، ان کے باپوں میں سے، یعنی اگر ان کا کوئی والد ہے وہ جا سکتا ہے، کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حفصہ کے والد عمر وہ جا سکتے ہیں، یا عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا سکتے ہیں، وہ ان کے باپ اگر جائیں کسی پردے کی ضرورت نہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں ان پر کوئی حرج ہے، ان کے بیٹے بھی جا سکتے ہیں۔ ولا اخوانہن، اور نہ ان کے اپنے بھائی جو ہیں ان کو جانے میں کوئی حرج ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجے،
یعنی ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی ان کے بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، یعنی ان کے بھتیجے بھی جا سکتے ہیں بغیر کسی پردے کے، بات بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی بھانجے بھی جا سکتے ہیں۔ ولا نسائہن، اور جو ان کی عورتیں ہیں، ان کی عورتوں سے مراد ان کے میل جول کی عورتیں، جو جن کو وہ جانی پہچانی عورتیں ہوں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، وہ بھی جا سکتی ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ جو ان کی کنیزیں ہوں، کنیزیں بھی جا سکتی ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے دونوں مراد لیے، غلام بھی کنیزیں بھی، لیکن درست یہ ہے کہ غلام کے لیے یہ نہیں ہے رعایت، بلکہ یہ صرف کنیزوں کی ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، اے نبی کی بیویوں اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علی کل شیء، ہر چیز پر شہیدہ، گواہ موجود ہے، یعنی ہر چیز پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس آیت کا اختتام ان الفاظ سے کیوں کیا کہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے؟ یعنی کہیں ایسا نہ سوچنا کہ اپنے شوہر کی نگاہ میں تم باپردہ رہو گی لیکن شوہر موجود نہیں تو غیر محرموں سے بغیر پردے کے بات کیا کرو، ایسا نہیں ہے، وہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں گنائے گئے ہیں یہ محرم کون کون سے ہیں، تو اس میں دو کا تذکرہ نہیں ہے، چاچا اور ماموں کا، کیونکہ یہاں بھتیجے اور بھانجے کا ہے۔ جب بھتیجا اور بھانجا وہ محرم ہے تو چاچا اور ماموں تو خود سے آگے وہ بھی ہیں اس میں شامل ہے۔ دوسری چیز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ملنے آئی ایک بار، ان کا رضائی چاچا تھا، جس طرح رضائی بہن ہوتی ہے ددوی، تو رضائی چاچا ملنے آئے تو عائشہ نے کہا نہیں، اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، ابھی آپ نہیں آ سکتے، میں حضور سے دریافت کر لوں گی۔ تو پھر آپ نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں ان کو آنے دو، وہ آپ کے چچا ہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ خونی رشتے کے ذریعے جو محرم ہے وہی رضائی رشتے کے ذریعے بھی محرم ہو جاتے ہیں۔ خونی رشتہ اور رضائی رشتہ بالکل ایک ہے اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کس سے نکاح آ سکتا ہے، کس سے نہیں آ سکتا۔ جس طرح سے سگی بہن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں آ سکتا، اسی طرح سے جو دودھ شریک بہن آپ کی رضائی بہن ہے، اور اسی طرح سے رضائی بہن کے جتنے بھی رشتے ان کے قریب ہیں اسی طرح وہ آپ کے رشتے بھی قریب ہیں، لہذا دونوں خونی رشتے اور رضائی رشتے اس میں یہ سب آ گئے۔ اس کے بعد ایک آیت اور ہم پڑھیں گے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، وسلموا تسلیما، کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ اب دیکھیے یہ آیت یہاں لانے کا کیا مقصد ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا ان آیات میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا جاتا تھا منافقین کے ذریعے، یہود کے ذریعے، کس کس قسم کی سازشیں کر کے ان کا دل دکھایا جاتا ہے۔ اب یہاں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے اور مومنوں کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مطمئن رہو، سنو، نبی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی یہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے۔ درود سے مراد کیا ہے؟ صلو علی جب آتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی جو ہے، پہلی چیز اس کی کہ محبت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کرتا ہے، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور تیسرا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اس پر رحمت اپنی نازل کرتا ہے۔ یہ تین معنی ہیں درود کے، صلو اللہ کے جو معنی ہیں تین۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں یا دل دکھانا چاہتے ہیں حضور کا، ان کو بتا دو کہ ان کی باتوں سے، ان کے پروپیگنڈے سے، ان کی دشمنی سے
کیا ہو سکتا ہے جبکہ اللہ خود جو ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اور ان پر وہ ہر وقت رحمتیں بھی نازل کرتا ہے. لہذا اسے کیا خوف ہے، اسے کسی قسم کا غم نہیں. تو فرمایا ان اللہ، پہلے اللہ تعالیٰ، پھر وہ ملائکتہ، اور ملائکہ بھی یصلون، وہ بھی بھیجتے ہیں درود. تو اس سے کیا مراد ہے ملائکہ کا درود بھیجنا؟ کہ ملائکہ جو ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں حضور سے، اور ملائکہ جو ہے وہ بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں. اور نمبر 3، وہ دعائے رحمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ نبی کے دین کو غالب فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں. اس کی وضاحت ہے، اس کے معنی میں پوری یہ چیزیں، سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں. یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے اس کے بھی درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا کہ تم پر بڑے احسانات ہیں نبی کے، جنہوں نے مان لیا کہ نبی کی وجہ سے تمہیں ہدایت ملی، جنہوں نے مان لیا کہ نبی کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جنہوں نے مان لیا کہ نبی کی وجہ سے تم جہنم کی آگ سے بچائے جانے والے ہو. لہذا تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، صلو علیہ، تم ان پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو. درود اصل میں فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنا، اس کے بعد ان کی تعریف کرنا، اور نمبر 3 ان کے لیے دعائے رحمت کرنا. آپ ان پر درود بھیجو. وسلموا تسلیما، اور تم سلام بھیجو تسلیما، خوب سلام، کثرت کے ساتھ ان پر سلام بھیجو. اب یہاں حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ سلام کی بات جو ہے یہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، سلام کیسے بھیجنا ہے. وہی التحیات للہ والصلوات والسلام علیہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام تو آپ نے سکھا دیا، سلام کیسے ہم بھیجیں آپ پر، لیکن یہ درود کیا ہے، یہ کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ نے پھر سکھایا وہی والا درود جو درود ابراہیم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہاں سے اس کے معنی وسیع ہو جاتے ہیں کہ درود میں یہ برکت بھی شامل ہے، کہ برکت کی دعا بھی، یعنی حضور کے لیے دعا کرنی ہے، دعائے رحمت بھی اور دعائے برکت بھی. اب یہاں کچھ لوگ جو کند ذہن کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو حکم کرتا ہے آپ کو کہ آپ درود بھیجیں، تو آپ خدا سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج، تو درود بھیج حضور پر. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری اندر وہ طاقت ہی نہیں، ہمیں وہ لیاقت ہی نہیں، ہم درود بھیجنے کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے حضور پر. لہذا ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ آپ ہی ہماری طرف سے ان پر درود بھیجیں، یعنی آپ ہی کی تعریف، آپ ہی تعریف کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں، آپ ہی محبت کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں، اور آپ ہی رحمت بھیج سکتے ہیں، ہم نہیں بھیج سکتے. لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہاں ایک اور سوال بھی ہے کہ آل، یہ حضور نے پھر سکھایا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ حضور کے لیے آپ بھیجو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے آل سے اتنی ہے، آپ نے فرمایا نہیں مجھ پر نہیں، میرے آل پر بھی. اب یہ آل کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ایک ہوتا ہے اہل، ایک ہوتا ہے آل. اہل میں آتے ہیں گھر والے، اہل کھانا، اہل بیت وغیرہ، اس میں گھر کے لوگ آتے ہیں، اہل بیت گھر کے لوگ. لیکن جو آل ہے، آل میں کون آتے ہیں؟ آل میں گھر کے لوگ بھی صرف وہ آئیں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے، اور باہر کے لوگ بھی وہ آئیں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے. 14 مرتبہ لفظ آل استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں فرعون کے لیے، آل فرعون.
اور 14 کے 14 مقامات پر آپ اس کے معنی دیکھیں گے. آل سے مراد وہ ہیں جو فرعون کے ساتھی تھے، فرعون کے مددگار تھے، فرعون کے کارندے تھے، اس کے سپورٹر تھے، انہی کے لیے لفظ آل استعمال ہوا ہے. تو عربی میں آل اسی کو کہتے ہیں جو آپ کا سپورٹر ہے. اس میں آپ کے خاندان والے تو آئیں گے ہی جو آپ کے سپورٹر ہوں گے، جو آپ کے سپورٹر نہیں رہے ہوں گے، جو آپ کے مددگار یا آپ سے محبت کرنے والے نہیں رہے ہوں گے، وہ آل میں شامل نہیں ہے. وہ ابو لہب ہو، وہ ابو جہل ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان میں شامل نہیں ہے. البتہ آل میں گھر کے وہ لوگ جن نے آپ کی پیروی کی، اور باقی دنیا کے تمام وہ لوگ بھی جو حضور کے پیروکار ہوں، حضور سے محبت کرنے والے ہوں، حضور کی اتباع کرنے والے، حضور کے پیچھے پیچھے چلنے والے. تو فرمایا کہ آپ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور خوب کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجا کرو. تو یہاں جو فقہا نے کہا ہے کہ فرض ہے درود اور سلام بھیجنا، کم از کم زندگی میں ایک بار، یہ تو فرض ہے. لیکن بہت سارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی بھیجنا ہے. کیونکہ وسلموا تسلیما کے معنی ہے خوب خوب سلام بھی بھیجو، یعنی کثرت کے ساتھ بھیجو. لہذا ایک بار بھیجنے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا. نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک درود ابراہیم پڑھنا فرض ہے، یعنی اگر یہ چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں ہوگی. البتہ باقی ائمہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر کبھی چھوٹ گیا تو سجدے سہو کے ذریعے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک سجدے سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں ہوگی. اس قدر یہ اہم ہے نماز میں درود پاک پڑھنا. تو یہ مختصر سا اس آیت کا بھی ہوا. تو ایک بار ان آیت کو آپ سنیں. 3 آیات آج ہم نے مکمل کی. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.